فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم قابل صدر احترام معزز سامعین کرام، قرآن حکیم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان بالخصوصاً مسلمان چاہتا ہے کہ میں اچھا بنوں اور جنت مل جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں اور قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، نمازی بن جاؤں، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق مل جائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جائے، لیکن اس کو اس طرح کی توفیق ملتی نہیں۔ وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے کہ یار کیوں نہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ تو کرتا ہوں لیکن پڑھ نہیں سکتا، ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ادھر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین کام ہیں جو شخص کرتا ہے، میں خود اس کو نیکی کا کام کرنے کی طرف بلاتا ہوں، اور تین کام ہیں اور جو کرتا ہے اس کے خلاف اس کو جہنم کے راستے پر لگا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود اس کو جہنم کے راستے آسان کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ سوال آ گیا، پہلے ایک دو مرتبہ میں نے گزشتہ اسباق میں اس کا جواب دیا، پھر تو یہ وہ والی بات آ گئی نا کہ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے عذاب کرے، جس کو چاہے جنت دے، جہنم دے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ارادے اور مشیت سے جنت کے راستے آسان کر رہا ہے، جنت کے راستے پر لگا رہے، اپنے ارادے اور مشیت سے جہنم کے راستے پر لگا رہے ہیں، تو عذاب اور ثواب اسی میں آ گیا۔ نیکی کرنے کی کیا ضرورت؟ تو پھر سوال آ رہا ہے نیکی، گناہوں سے بچنے کی پھر کیا ضرورت جب اللہ تعالیٰ خود ہی یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ جس طرح قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو عذاب کرے، جس کو چاہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت ملے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اعمال ہم کیوں کریں؟ تبلیغ کے کام میں 4 مہینے جاتے ہیں، سال جاتے ہیں، جہاد کرنا کتنا دشوار ہے بھائی، یہ جتنے بھی کام ہیں سارے دشوار کام ہم کیوں کریں؟ سوال ہے۔ تو اس کا جواب اس آیت میں اور آیتیں بھی ہیں، لیکن ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی کوششیں الگ ہیں، آپ کے کارنامے یہ ہیں بھائی، آپ کے کارنامے، کوشش، محنت بھی آپ کی اسی پر چل رہی ہے۔ تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ جس چیز کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، وہ چیز میں آپ کو دے دوں بھائی۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عدالت کہیں یا رحم کہیں، یہ رحم ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ناجائزی تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان سعیکم لشتی، یہ آپ کی کوشش ہے، الگ الگ ہے۔ کوئی جنت کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی جہنم کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، جو شخص اللہ کے نام پر دے رہا ہے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کر رہا ہے، واتقى، اس کے اندر خدا کا خوف بھی ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، وصدق بالحسنى، اچھی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ قرآن حکیم میں جو بات ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو تہہ دل سے مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ جنت جانا چاہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ
نجات والے راستے پر آنا چاہتا ہے، ہدایت والے راستے پر آنا چاہتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِ، تو میں اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہوں۔ یوں نہیں کہ وہ پہلے ہی اپنی جگہ بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے، جہنم کے، یوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ تو کہاں جانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، تجھے کیا چیز پسند ہے، میں نے تجھے اختیارات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت کے آنے کے بعد، ہدایت آ گئی، ہدایت کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر اوروں کے راستے پر آ جاتا ہے، ایمان والوں کے راستے راہیں ہی الگ کر دیتا ہے۔ بڑی بات ہے نا، ایک ہوتا ہے اعمال کم ہیں، نیکیاں کم ہیں، ہوتا ہے انسان کی زندگی میں گناہ بھی ہے، خطا بھی ہے، فطرت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، سستی ہے، تھکاوٹ ہے، سب کچھ انسان کی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ ہی اس نے چھوڑ دیا، اپنی راہیں ہی الگ اختیار کر لی اس نے، ایمان والے جن راستوں پر جا رہے تھے وہ راستے ہی اس نے چھوڑ دیے، تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب اتنی نفرت کرتا ہے مجھ سے اور جو میرے ہیں ان سے، دین سے اور دین والوں سے، قرآن سے، قرآن والوں سے، سنت سے اور سنت والوں سے، جب اتنی نفرت کرتا ہے کہ اپنے راستے ہی الگ کر لیے اس نے، وہ راستے ہی چھوڑ دیے اس نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، میں بھی اس کو پھیر دیتا ہوں کہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جہاں وہ جانا چاہتا ہے میں بھی اس کو وہاں پھیر دیتا ہوں کہ جہاں ادھر جانا چاہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر اس کو میں خود پھینک دوں گا جہنم میں، کیونکہ وہ جانا وہاں چاہتا ہے، اس کا ارادہ وہ ہے وسعت مسیرہ اور برا ٹھکانے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تو اعتراض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے مجھے عذاب کرے یا مجھے جنت دے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی مرضی بتا دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مرضی، میری مشیت، میں جو چاہوں، میری چاہت ہے میں جو چاہوں، یہ بات تھی، جی مولا کریم یہ بات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنی مشیت بتا دی تجھے کہ یہ ایمان والوں کے راستے ہیں، یہ سنت کے راستے ہیں، یہ قرآن والوں کے راستے ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، تو ادھر آ جا، میری مشیت، میں اپنا ارادہ بتا رہا ہوں، میں اپنا ارادہ بتا رہا ہوں، جس ارادے پر تو کہتا تھا کہ اللہ کی مرضی وہ مرضی بتا رہا ہوں میں کہ میری مرضی یہ ہے کہ تو ادھر آ جا اور تجھے جنت ہے، لیکن اب میں نے تیری مرضی پر چھوڑ دیا، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں الحق من ربکم، یہ ساری چیزیں سچ ہیں تیرے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب انسان کی مرضی، میں نے اپنی مرضی بھی بتا دی، راستے بھی بتا دیے، اب تیری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اب تیری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اب تو اپنی مرضی بتا، اپنے ارادے تبدیل کر، جنت کے راستے پر آ جا، یہ جنت میں نے تیرے لیے تیار کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس کون سی مخلوق ہے، اے مولا کریم، حیوانات ہیں، جانور ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے قیامت میں، ان کے لیے جنت نہیں۔ اے مولا کریم فرشتے ہیں تیرے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے پاک ہیں، جنت میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بیویاں ہیں، یہ وہ فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں، ان کے کام کے نہیں،
یا مولا کریم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، میرے کام کے لیے میں نے آپ کے لیے پیدا کیے نا، لیکن تو اپنے ارادے سے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر غلط راستے پر جاتے کیا قصور ہے؟ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کو چاہے وہ ایمان پہ آ جائے، جس کو چاہے وہ کفر کر دے، جو چاہے کفر کر دے، جو چاہے وہ ان کی مرضی۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن یاد رکھنا کہ میں نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے، کس چیز کو تیار کیا؟ نارا، آگ کو تیار کیا۔ تو ادھر یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، موضوع لمبا ہو جائے گا، اور بھی آیات احادیث ہیں اس پر تقدیر کے معاملے کا بھی جواب آتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا ہے کہ یہ جنتی ہے تو جنت جائے گا، جہنم میں لکھ دیا تو جہنم جائے گا، تو اعمال کی کیا ضرورت؟ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر ان اعتراض کے جوابات بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وہ شخص جس نے بخل کیا، نہ دیا، روک دیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس سے کسی کو فائدہ نہ دیا۔ اما من بخل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس سے فائدہ نہیں دیا۔ اس نے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اے ایمان والو آپ خرچ کرو اس چیز کو جو میں نے دی ہے۔ تو بات پوری ہو گئی میرے خیال میں ادھر کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے، کسی کو پیسہ دیا ہے، کسی کو کوئی چیز دی ہے، کسی کو کوئی چیز دی ہے، جو بھی اللہ نے تجھے دیا ہے آپ اس کو استعمال کر کے اپنی آخرت بنا لو، خدا کی مخلوق کا بھلا کر، خدا کی مخلوق کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر، کوئی سہولتیں کر جو اللہ نے تجھے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے اما من بخل، جو کسی کا سہارا نہیں بنتا، کسی سے اچھا سلوک نہیں کرتا، تو واستغنا، دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں اس کو، زبان سے غلط بات کہہ دی، جھوٹ بول دیا تب بھی اس کو پرواہ نہیں، سچ بول دیا کوئی مسئلہ نہیں، گالی گلوچ کہہ دی کوئی مسئلہ نہیں، دھوکہ کر دیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا کوئی مسئلہ نہیں، کہیں چغلی لگا دی، کسی کے عیب بیان کر دیے، غیبت کر دی، اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حلال کھا دیا، کھا گئی کوئی مسئلہ نہیں، حرام کھا گئی کوئی مسئلہ نہیں، لاپرواہ شخص جو ہوتے ہیں واستغنا، شریعت کو سمجھ رہے ہیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں، شریعت پر اعتراض کر رہے ہیں، قرآن پاک پر اعتراض کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ وَقَذَّ، یہ اس طرح کا جو شخص ہے۔ تیسری نمبر پر کذب بالحسنی، اچھی بات کی جو تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اچھی بات کو جھوٹا سمجھتا ہے اور جھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جھوٹا ثابت کر دوں اس کو۔ پہلے نمبر پر وہ خود اس کو مانتا نہیں، جھوٹا سمجھتا ہے، دوسرے نمبر پر اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کذابہ کے اندر یہ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اس کو کہ عربی میں الفاظ ہیں کاذب، کاذب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کاذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ بولا مجھ پر کہ حدیث ہے نہیں، کوئی حدیث ہے نہیں، اس نے اپنے ارادے سے وہ حدیث بنا کر پیش کر دی کہ بھی یہ بھی حدیث ہے،
من کذبا، جس شخص نے جھوٹ بولا، علیہ مجھ پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھ پر جس نے جھوٹ بولا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس طرح جس نے جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، من النار، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، وہ جہنمی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کذبا، یہ ہے کذبا۔ کذبا کی معنی کیا ہوتی ہے کہ خود جھوٹ بولنے سے اوپر والی بات آ گئی ہے، سمجھنا جھوٹا ہے، کہتے ہیں بات ہی جھوٹی ہو جائے۔ بالحسنى، اچھی بات کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک کی آیت آپ ان کو سنا کس طرح اعتراض کرتے ہیں، اٹھتے ہی یہ بات کہے گے، ارے مولویو تمہارے اندر یہ اتنے عیب ہیں، داڑھی والے اس طرح کام کرتے ہیں، پگڑی والے اس طرح کام کرتے ہیں، مولویوں کی یہ کام ہے۔ پھر قرآن پر اعتراض کرتا ہے کہ قرآن میں امام حسین کے لیے یہ بات کیوں نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات کیوں نہیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ اس طرح اس کی زبان کھل جاتی ہے، جو انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو بات کہی کیوں، اتنی غلط باتیں وہ بیان کرنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اصحاب کرام کے خلاف اور علماء کے خلاف۔ اس کو کہتے ہیں کذبا بالحسنى، اچھی بات کو جھوٹا سمجھتا ہے، جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تین اوصاف جس کے اندر ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، میں اس کو جہنم کی طرف راستہ آسان کر دوں گا۔ جب تک شراب نہیں پیتا نیند نہیں آتی، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ جب تک جھوٹ نہیں بولتا تب تک طبیعت میں سکون نہیں آتا، جب تک کسی کو گالی گلوچ نہیں کہتا تب تک اس کو آرام نہیں آتا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیوائسز وہ بھی فٹ کر لی، ڈیوائسز ایسی فٹ کر لی ہیں کہ جو گناہ کرنے پر خوش ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے بھی اب الگ کر دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جہنم کے راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ جب تک جھوٹ نہیں بولتا تو اس کا کاروبار نہیں چلے گا، دودھ میں پانی نہیں ملائے گا تو اس کی پورت نہیں ہوگی۔ یعنی ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں گے، ہر پہلو پہ آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو گناہ کرنے میں سکون ملے گا، فائدہ ملے گا، اور نیکی کرنے میں اس کو نقصان ملے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر یہ تین اوصاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے اندر گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن تکذیب بڑا جرم ہے۔ جھوٹا سمجھے نہیں ہے، صحیح میرے اندر غلطیاں میں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گی، وہ بات الگ ہے، لیکن اس کو تہہ دل سے مان لینا یہ اخیر درجے کا ایمان ہے۔ میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا۔